السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے دن مختلف ممالک میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں یا کل یا پرسوں ہوں گے، ان سے متعلق بعض اعلانات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان سب ممالک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ذکر بھی جمعے میں چلے،
اور اس طرح اس عالمی برادری میں سب کو ہمارے لیے بھی دعا کی توفیق ملے۔ ملیشیا کا جلسہ سالانہ اللہ کے فضل کے ساتھ آج 5 اگست سے شروع ہو رہا ہے، 3 دن تک جاری رہ کر 7 اگست کو اختتام پذیر ہوگا۔ لجنہ امائلہ گیانا کا جلسہ سالانہ 7 اگست بروز اتوار کو منعقد ہوگا۔ آج 5 اگست کو مجلس خداوند احمدیہ حلقہ تریگڑی ضلع گوجرانوالے کا تیسرا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ مجلس خداوند احمدیہ و اطفال احمدیہ مسیساگا ایسٹ کا یعنی کینیڈا ایک روزہ سالانہ اجتماع کل 6 اگست کو منعقد ہو رہا ہے۔ اسی طرح خداوند احمدیہ مارخیم کا سالانہ اجتماع بھی کل منعقد ہوگا۔ مجلس خداوند احمدیہ ویسٹرن کینیڈا کا 2 روزہ سالانہ اجتماع کل 6 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور 7 اگست بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا۔ جلسہ سالانہ یو کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک غیر معمولی شان کا جلسہ ثابت ہوا۔ اللہ کے فضلوں کو ہم ہمیشہ برستا دیکھتے ہیں، لیکن ان فضلوں میں بھی بعض دفعہ اچانک یوں لگتا ہے جیسے غیر معمولی تیزی پیدا ہو گئی ہے اور توقع سے بڑھ کر اللہ کے فضلوں کی برسات ہوتی ہے۔ جلسہ سالانہ جس صورتحال میں اختتام پذیر ہوا، اس میں کسی انسانی حکمت اور کسی منصوبہ بندی کا کوئی ادنا سا بھی دخل نہیں تھا۔ لوگوں نے بعض میں مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے تو لگتا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی ہے، حالانکہ بارش پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن بعض دفعہ بارش میں بھی اس قدر زور پیدا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب بارش شروع ہوئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے عالمی اجتماع کا ایک نظارہ دکھانا تھا دشمن کو، اور بتانا تھا کہ ایک ہی امت واحدہ ہے اس وقت جو حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کا حق رکھتی ہے۔ وہ جماعت احمدیہ ہے جو خلافت کے ذریعے ایک ہاتھ پر اس طرح اکٹھی ہو گئی ہے کہ ایک جسم کے ٹکڑوں کی طرح ساری دنیا کی جماعت بن چکی ہے، اور کس طرح بے ساختگی کے ساتھ جگہ جگہ سے بے قرار فون آنے لگے، ہمارا بھی ذکر کرو، ہمارا بھی ذکر کرو، ہمارا بھی ذکر کرو۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر طرف دنیا کے تمام باشندے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اس ایک عالمی جسم کا ایک وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ حصہ تو تھے، لیکن جس شان سے خدا نے ایک وجود کے حصے کے طور پر ان کو دکھایا ہے، ایک ایسی کیفیت تھی جس کے لیے نشے کے سوا کوئی لفظ مجھے ملتا نہیں، اور دیر تک نشے کی کیفیت رہی۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ ابا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں تو اس وقت بتا بھی نہیں سکتا کیا حال ہے۔ اس نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ میاں نے اتنی زیادہ خوشیاں ایک دن میں اکٹھی کر دیں کہ ان کا پوری طرح شعور کی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس لیے میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ باری باری ایک ایک حصے کو سوچ کے سارا دن اسی کے مزے لوں گی، اور یہ بات بہت اچھی تھی اور میرے دل کو بھی لگی۔ میں نے بھی یہی سوچا، یہی ایک طریق ہے، جو بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو انسان پھر بعد میں تسلی سے مزے لیتا ہے۔ اور یہ تو ایسا دن گزرا ہے اور جلسہ بحیثیت مجموعی اول سے آخر تک کہ سارا سال مزے لینے کے لیے سامان اکٹھے ہو گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ مزے کے سامان پیدا ہوں گے، کیونکہ ہر دفعہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھی باتیں پیدا ہوں، ان سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کچھ اور باتیں دکھا دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے صرف ہاتھ لگ رہے ہیں، اس قافلے کو حرکت اللہ دے رہا ہے، اور تمہارے ہاتھ لگوا دیتا ہے کہ تمہیں بھی محسوس ہو کہ کچھ تمہارا بھی حصہ پڑ گیا۔ اور اللہ کے فضل کے ساتھ اس عالمی برادری کے انعقاد میں جو بنیادی بات کا فرما ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اور وہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور اللہ کا آپ سے وعدہ۔ بس اگر ہم اس حقیقت کو بھلا دیں اور محض مزے میں پڑے رہیں
تو وہ مزہ بالکل بیکار اور بےمانی ہو جائے گا۔ اس مزے کا جس بنیادی حقیقت اور سچائی سے تعلق ہے، اس کے واسطے سے مزے لوٹیں تو اور ہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہاں وہ دن 1400 سال پہلے عرب میں ایک عظیم معجزہ رونما ہوا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یکا و تنہا آپ کو تمام دنیا پر غالب آنے کی خوشخبریاں دی گئیں۔ اس وقت جب آپ یکا و تنہا تھے اور تمام دنیا کی فتوحات کے ذکر اس زمانے میں حیرت انگیز لگتے ہوں گے۔ وہ وجود جو مکے میں بھی اس طرح بدسلوکی کا شکار رہا، ایسی ظالمانہ بدسلوکیوں کا شکار رہا کہ عرب سمجھتے تھے کہ جب چاہو ایک چٹکی کے مسلنے کی طرح اس شخص کو ہم ہلاک کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو سمجھتے تھے ہم نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں۔ قومی روایات کی خاطر، قبائلی تعلقات کی خاطر، کچھ رسم و رواج ہیں پرانے جو چلے آ رہے ہیں، وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ ہم نے روکے ہوئے ہاتھ۔ مگر جب ہاتھ چلانے کا فیصلہ کیا تو دیکھیں خدا نے کیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہر پھندے سے آزاد فرمایا، ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا۔ ان کا ہاتھ آپ تک پہنچتے پہنچتے بھی ایسا بیکار ہو گیا جیسے شل ہو گیا ہو۔ وہ غار حرا کا واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک عظیم معجزے کے طور پر انسانی تاریخ میں چمکتا رہے گا، اور کوئی اس کی عقلی جواز انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہو کیسے گیا ہے۔ اور اگر یہ ہو نہ چکا ہوتا اور تاریخ کا حصہ نہ بن چکا ہوتا تو دنیا کے لوگ کبھی مانتے نہ کہ ایسا واقعہ ممکن ہے۔ یعنی ریگستان میں جہاں دور دراز تک کوئی دور تک کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، صحرا کھلا ہوا پڑا ہے جس پر قدموں کے نشان ایک دفعہ پڑ جائیں، جب تک آندھیاں نہ آئیں وہ نشانات اسی طرح ثابت رہتے ہیں، کوئی چیز ان کو مٹاتی نہیں۔ ایسے ہی ایک خاموش دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اور پہاڑی پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر چڑھ کر غار حرا میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور مشہور کھوج لگانے والے آپ کے دشمنوں کے ساتھ جو تعاقب کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، بلکہ رہنمائی کر رہے تھے، اور ایسی صورت میں انہوں نے کہا یہ پہاڑی ہے، اس پر وہ چڑھیں۔ وہ سب اوپر چڑھ گئے۔ وہاں ایک غار کے سوا کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ غار میں اس طرح کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پاؤں نیچے سے دکھائی دے رہے تھے، اور اس عرصے میں ایک مکڑی نے جالا بون دیا، اور کہا جاتا ہے کبوتری نے یا کسی پرندے نے اس پہ انڈا دے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے، اور وہ گھر جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے، یعنی جالا، وہ دنیا کے سب گھروں سے زیادہ طاقتور بن گیا جب خدا کا اذن آیا، اور دشمن کو توفیق نہ ملی کہ اس نازک ترین گھر کو پار کر کے وہ جو پیچھے پناہ گزین تھا اس کو گزن پہنچا سکے۔ بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہوا ہے۔ ایسے شخص سے ان کمزوری کی حالت میں خدا نے وعدے فرمائے، اور کچھ وعدے ایسے تھے جو آپ کے دیکھتے میں آپ کی زندگی میں بڑی شان سے پورے ہوئے۔ غار حرا غار ثور ہے، میں غار حرا کہہ رہا تھا، ہاں، غار حرا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے نا، وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا ہے۔ تو یہ لفظ حرا میرے ذہن پہ ہمیشہ اتنا حاوی رہا ہے کہ پہلے بھی میں ایسے کر چکا ہوں۔ غار ثور کی بھی بات کرتا تھا تو منہ سے حرا ہی نکلتا تھا، کیونکہ اسلام کا سورج حرا سے طلوع ہوا ہے، اور ثور میں عارضی طور پر چھپا تھا جیسے بدلی اس پہ سایہ ڈالے، مگر یہ جو وجہ ہے، یہ بات پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے فوری طور پر مجھے چٹ لکھ کے یہ بتا دیا کریں جب میں ثور کی بات کروں اور حرا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال غار ثور کا واقعہ ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لے رکھی تھی، اور آئندہ بھی آپ کی زندگی میں، یعنی آئندہ سے مراد اس وقت سے لے کر آگے تک،
ہر کمزوری کی حالت میں آپ کو عظیم الشان وعدے دیے گئے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور ایسی کمزوری کی حالت تھی کہ یہ ڈر تھا کہ اگر خندق کی تیاری سے پہلے دشمن آ جائے تو مدینے والوں کے دفاع کی کوئی صورت باقی نہیں، اور بڑا بھاری دشمن تمام قبائل کا لشکر کشی کر رہا تھا اور قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ تمام صحابہ دن رات محنت کر کے خندق کھود رہے تھے، لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ ایک پتھر رستے میں حائل ہو گیا، اگر وہ نہ توڑا جاتا تو وہ خندق چل نہیں سکتی تھی۔ جب سب زیادہ سے زیادہ طاقتور اور قوی ہاتھ بیکار ہو گئے اور اس پتھر کو نہ توڑ سکے، اس وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ اب اس پتھر پر ضرب لگائیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کا یہ عالم تھا اس وقت، یعنی جسمانی کمزوری کا، کہ بھوک کی شدت سے اس وقت صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھے پھر رہے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو حالت ہے، دیکھو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی سب سے زیادہ بھوک کی تکلیف حضرت محمد رسول اللہ کو تھی۔ اس وقت جب آپ نے وہ اس آلے سے وار کیا ہے جو نوکدار گیند تھی کھلاتی ہے شاید، اس سے جب پتھر پہ ضرب لگائی، اس سے ایک چنگارا اٹھا، تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر ایک اور ضرب لگائی، پھر ایک چنگارا اٹھا، پھر ایک اور ضرب لگائی، پھر ایک اور چنگارا اٹھا، اور پتھر 2 نیم ہو گیا اور وہ روک جاتی رہی۔ اس وقت صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نعرہ کیوں لگاتے تھے ساتھ جب شعلہ بلند ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس شعلے میں کبھی یمن کے قلعوں کی چابیاں پکڑائی جاتی تھی مجھے، کبھی میں ان شعلوں میں مشرق یعنی اہل فارس کی فتوحات دیکھتا تھا، کبھی مغرب کی فتوحات دیکھتا تھا۔ 3 ایسی خوشخبریاں تھیں جن کا ترتیب کے ساتھ مجھے لفظاً ذکر یاد نہیں رہا، اس لیے میں اس سے اعتراض کر رہا ہوں۔ مگر بنیادی طور پر یہ بات ہے، اس انتہائی کمزوری کی حالت میں جب کہ دفاع کے لیے بھوکے خندق کھود رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسریٰ اور یمن کے قلعوں کی فتوحات کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر دشمن آپ کو مجنون کہتا تھا تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی لفظ نہیں تھا۔ ایسی باتیں یا مجنون کیا کرتے ہیں یا سب سے زیادہ صادق اور سب سے زیادہ باشعور انسان جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ بس ان کی اندھی آنکھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مقام تو نہیں دیکھا، مگر جو فتویٰ دیا ہے وہ ان 2 کے سوا کسی پر لگ نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں جو انسان بلند بانگ دعوی کرے اور یہ کہے کہ میں کیسر و کسریٰ کی فتح کے خواب دیکھ رہا ہوں، یا اس کے نظارے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، یا ان کے محلات کی چابیاں مجھے عطا کی جا رہی ہیں، ایسے شخص کو دنیا یا تو پاگل کہے گی یا پھر خدا تعالیٰ کا برگزیدہ چنیدہ بھیجا ہوا رسول، ایسا نبی جس سے خدا خود پیار کی باتیں کرتا ہے، جسے خود آسمان سے خوشخبریاں عطا کرتا ہے۔ ان 2 انتہاؤں کے درمیان بیچ میں اور کوئی مقام نہیں ہے۔ بس انہوں نے تو بہرحال اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ناممکن بات ہے، بس ان کے مجنون کہنے میں بھی حقیقت میں ایک بہت بڑا اعتراف حق ہے، اور آئندہ زمانوں میں کام آنے والا اعتراف حق تھا۔ ایسی صورت تھی کہ دنیا والے کی نظر میں وہ باتیں ناممکن تھیں، ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ایک ایک بات اللہ نے ان لوگوں کے دیکھتے میں ان کی زندگیوں میں پوری کر دکھائی۔ کچھ ایسے وعدے تھے جن کا آخرین سے تعلق تھا، اس دور سے تعلق تھا جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں
تمام عالم کو محمد رسول اللہ کے لیے فتح کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم اس سے بہت زیادہ عاجز ہیں۔ جو خدا کے عاجز بندے محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے ان سے بہت زیادہ کمزور ہیں جو خدا کے کمزور بندے محمد رسول اللہ کے اس وقت ساتھ تھے، کیونکہ وہ ان کی طاقت کے پیمانے اور تھے اور وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قوت سے براہ راست فیض پا کر قوی ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان 14 صدیاں حائل ہیں اور اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ آپ نے بھی دعاؤں اور درود کی برکت سے وہ مرتبہ پا لیا، وہ فیض پا لیا کہ آپ کی پرورش میں آنے والے، آپ کے پروں اور اس کے سائے تلے پنپنے والے اور نشو و نما پانے والے وہ آخرین جن کا اولین سے 1400 سال کا فرق تھا، خدا تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا فیصلہ فرما دیا اور قرآن میں یہ خوشخبری رکھ دی کہ آخرین ایسے ہوں گے جو اولین سے ملائے جائیں گے۔ یہ عجیب دور ہے۔ ہم اس خوشخبری کو نہ صرف اپنی ذات میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک ایسا تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں جو تاریخ بنانے والے ہیں، تاریخ کا پھل نہیں ہے۔ ہمارے ذریعے تاریخ بنائی جا رہی ہے اور وہ تاریخ جس کا ہم پھل ہیں وہ محمد رسول اللہ نے بنائی تھی۔ بس آئندہ بھی جو تاریخ ہمارے لیے ذریعے بنے گی وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ ہی کی تاریخ ہے۔ گویا ہمارے واسطے سے اس تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف میں نے مختصراً اشارہ کیا تھا کہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے تو جتنی بھی آپ کی کامیابیاں ہیں وہ ساری کامیابیاں ایسی سعادتیں نظر آئیں گی جن کے ہم حقدار نہیں تھے۔ وہ ایسے صحرے نظر آئیں گے جو پہلوں کے سروں پر باندھے جانے کے لائق تھے، انہی کے فیض سے، انہی کی برکت سے ہمارے نصیبوں میں آئے، جبکہ ہم حقیقت میں اس لائق نہیں کہ ان کامیابیوں اور ان صحروں کے حقدار قرار دیے جائیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے ہمیشہ اپنی ذات میں محسوس کی ہے، ایک ذرہ بھی اس میں مبالغہ نہیں۔ میں اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو جانتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کو جو کچھ بھی فیض مل رہا ہے بلا شبہ ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں، نہ آپ آئندہ کبھی کریں، کہ اولین کی دعاؤں اور برکتوں کا فیض ہے جو آخرین میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جاری ہوا ہے۔ ہر کامیابی ان کی ہے اور ہمیں ان کامیابیوں میں جو ذریعہ بنایا گیا یہ ہماری سعادت ہے۔ بس سعادت پر شکر گزار ہوں اور حد سے زیادہ شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ حد سے زیادہ کا لفظ غلط ہے، حد سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا شکر یہاں۔ حد سے زیادہ یہ ہے، مراد میری شاید یہ تھی کہ ہماری جو حدیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی حدیں ہیں ان کو پار کرنے کی کوشش کریں۔ شکر اتنا کریں کہ اپنی حدود توڑ دیں، تب بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اگر اس صورتحال کو اس حقیقت کے ساتھ جیسے میں بیان کر رہا ہوں سمجھ کر پھر خدا کا شکر ادا کریں گے تو آپ کا لطف کچھ اور قسم کا لطف ہو جائے گا۔ یہ تماشا بینی نہیں رہے گی۔ اگر اس حقیقت کو بھلا دیں گے تو آپ تماشا بینوں میں شمار ہونے لگیں گے، اور یہی ڈر تھا مجھے جو چند دن لاحق رہا، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعے پر میں جماعت کو خوب اچھی طرح سمجھا دوں کہ ایسے واقعات جو رونما ہوتے رہے ہیں پہلے بھی اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کی لذت کو تماشا بینی کی لذت میں تبدیل نہ ہونے دینا، ورنہ بہت بڑے نقصان کا سودا کر رہے ہوگے۔ اگر یہ ظاہری ہنگامے، یہ شور، یہ ٹیلی فون کے قصے یہ ظاہری صورت میں ہی آپ کو لطف دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس سے بہت زیادہ ہنگامے اور حیرت انگیز جذبات کا زیرو بم ایسے بےہودہ اور ذلیل گانوں کے تعلق میں بھی دکھائی دیتا ہے جن کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں، دنیا کے
عظیم معاملات سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ پاپ میوزک کا آج کل شور ہے، پاپ سنگر دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں، ایسے ایسے پاپ سنگر ہیں جن کے گانوں پر بعض دفعہ 1 کروڑ آدمی یا اس سے بھی زیادہ 10 لاکھ تو ان کی موجودگی میں ان کی سروں پر پاگل ہو رہا ہوتا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کروڑ بلکہ کروڑوں ایسے ہوں گے جو دیکھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو عجیب روحانی سرور حاصل ہوا ہے۔ تو ہم تو ویسے سطحی لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ جو نظارہ تھا یہ ان نظاروں کے مقابل پر جو آپ ایسے پاپ سنگر کی کامیابی کی صورت میں دیکھتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں چند ٹیلی فون کالز آ گئیں تو کیا فرق پڑ گیا۔ لیکن جس طرح میں آپ کو جس طرح گہرائی کے ساتھ اس کی حقیقت بتا رہا ہوں، تو یہ ایک عجیب نظارہ ہے، ایسا نظارہ جس نے کل عالم کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کیا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کی بلکہ اس تمام عالم کو اس اولین کے عالم سے جا ملایا ہے جو 1400 سال پہلے ظہور میں آیا تھا۔ دیکھیں کتنی عظمت اس واقعہ کی ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتی ہے، اور یہ واقعہ صرف زمانے میں نہیں پھیلتا، موجودہ زمانے میں نہیں پھیلتا، بلکہ گزشتہ زمانوں سے پیوستہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس ہمارا وجود ایک روحانی وجود ہے، اور اس کی لذتیں بھی ہمیشہ روحانی رہنی چاہیے، اور روحانی رکھنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت پڑے گی، ورنہ بسا اوقات ایسی عظیم کامیابیاں آئندہ ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں کہ ہمارے نفسوں کو دھوکے میں ڈال دیں گی، ہمارے سروں میں کجی پیدا کر دیں گی، بجائے اس کے کہ خدا کے حضور جھکیں، غلط مفہوم اپنی عظمت کے ان سروں کے میں جا سمائیں گے اور انہیں پاگل کر دیں گے۔ بس اس بات کی فکر کریں، اور اپنے گھروں میں بھی جب ان باتوں کی لذتوں کا ذکر کریں تو اللہ کے حوالے سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اپنی عاجزی کے حوالے سے ذکر کریں۔ ہر چند کے ہم حقدار نہیں تھے۔ عجیب اللہ کی شان ہے کہ عظیم وعدے ہمارے ذریعے پورے ہو رہے ہیں اور ہمارے زمانے میں پورے ہو رہے ہیں۔ اس انکسار کی آپ حفاظت کریں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہے کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو ہمیشہ آپ کی ذات میں پورا ہوتا رہے گا، اور یہی حقیقی عجز ہے جو بناوٹی نہیں بلکہ حقیقی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ حقیقی عجز ہے۔ اگر اس عجز کی حقیقت کو آپ پہچان جائیں اور جان لیں کہ واقعتاً یہی حالت ہماری ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل کتنے بڑھ بڑھ کر ہمیشہ آئیں گے، اور ہماری عقلوں کو اپنی قوت اور عظمت اور شوکت اور جلال اور جمال کے ساتھ وقتی طور پر گویا معروف کر دیا کریں گے۔ بعض دفعہ جب غیر معمولی چمکار ہوتی ہے جلووں کی تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، پھر مزید دیکھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ بعض دفعہ دماغ غیر معمولی جلال اور شان کے اظہار سے معروف ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، یعنی ان کے اندر وہ مزید طاقت نہیں رہتی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، سمٹا سکیں، اپنے تھوڑے ظرفوں میں اس کو سما سکیں۔ بس اس پہلو سے میں امید ہے بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ انشاءاللہ اپنے عز کی حفاظت کرتی رہے گی تو خدا تعالیٰ ان پر بے شمار فضل نازل فرماتا رہے گا۔ اس ضمن میں خصوصیت سے آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکٹھے رہیں۔ آپ نے ایک اجتماع کا مرکز دیکھا تھا، اور اجتماعیت کا جو نظارہ آپ کے علم میں تھا مگر اس طرح آنکھوں کے سامنے نہیں ابھرا تھا۔ جب آنکھوں کے سامنے ابھرا ہے تب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ ایک ہاتھ پر ایک مرکز پر اکٹھا ہونا کس کو کہتے ہیں، اور کیسا عظیم روحانی لطف اس چیز میں ہے۔ اس لیے آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے
کہ آپ اپنی اجتماعیت کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں، چمٹے رہیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو کسی جگہ بھی جماعت کے ایک وجود میں کسی طرح رخ نہ پیدا کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک دو اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ٹیلی فون دنیا بھر سے آ رہے تھے تو چونکہ لائنیں تھوڑی تھیں، اس لیے مکمل طور پر وہ لائنیں جیم ہو چکی تھیں، اور یہ بہت ہی جسوار برادران نے بڑی حکمت سے کام لیا کہ لمبی بات نہیں کرتے تھے، فوراً واپس فون رکھتے تھے، اور کہتے ہیں جب رکھتے تھے تو گھنٹی بج رہی ہوتی تھی، یعنی مسلسل گھنٹی بجی ہے۔ اور بعد میں مجھے فونوں پر اور خطوں کے ذریعے بھی لوگوں کے پیغامات ملے، اور اپنی بے کسی، بے قراری اور بے بسی کا اظہار کیا کہ کس طرح ہم مسلسل فون پر بیٹھے رہے ہیں لیکن کوئی پیش نہیں گئی۔ ایک نے مجھے لکھا ہے کہ میں نے لاہور سے کسی نے لکھا ہے کہ کراچی کراچی نہیں، اسلام آباد میں جو ایکسچینج ہے اس کے ذریعے میں نے کوشش کی، تو اس نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ سے مجھ پر اتنا دباؤ ہے کہ فوراً ملا دو، اور آگے لائنیں جائم ہوئی ہیں، آگے سے اٹھاتا کوئی نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے کہا چلے میں اسی کو بتا دوں، تو اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس پر وہ ٹیلی فون والا بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا، یہ عجیب بات ہے، اتنا زیادہ دنیا سے فونوں کا دباؤ ہے وہاں۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن جماعتوں کو توفیق نہیں مل سکی تھی، یا جن خاص محبت کرنے والوں کو توفیق نہیں مل سکی تھی، میں ان کے چند نام آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ناظر صاحب اعلیٰ ربا، وہ کہتے ہیں میں سنتا تھا آپ کا نام، بے قرار ہوتا تھا، آدمی مقرر کیا ہوا تھا، مسلسل بیٹھا ہوا تھا وہ، لیکن کچھ پیش نہیں جا رہی تھی، فون ہوتا ہی نہیں تھا، یہ ہوتا تھا تو انگیج ہوتا تھا۔ دوسرے ناظر صاحب اصلاح ارشاد کا ربا سے فون آیا، یہی پیغام ملا ہے۔ ہمارے منگلہ صاحب پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کا بھی یہی پیغام ملا ہے۔ صدر صاحبہ لجنہ امار اللہ حضرت متین کا بھی اسی طرح بے قراری کا پیغام ملا ہے۔ جماعت احمدیہ سیئرا لیون کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ ہم تو مسلسل کوشش کر رہے تھے لیکن آپ تک بات نہیں پہنچ رہی تھی۔ ضیاء اللہ مبشر ریجنل صدر ٹوکیو ریجن، جاپان کا ذکر تو آ گیا تھا، مگر یہ کہتے ہیں میں اپنے ریجن کی طرف سے بھی کوشش کر رہا تھا۔ جماعت احمدیہ العین اور بریمی سلطنت عمان، ان کا بھی اسی طرح کا اظہار ہے۔ حیدرآباد سندھ کی طرف سے، اور فضل عمر ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب کی طرف سے، سید سجاد احمد اور سید طاہر احمد کوماکی جاپان سے، اور میری ہمشیرہ عزیزہ امت الباسط کی طرف سے بھی فیکس تفصیلی ملی ہے کہ بہت برا حال رہا، ہم تو فون کر کر کے تھک گئے، کوئی پیش نہیں جاتی تھی۔ منصور احمد مبلغ سلسلہ تاشقند، ناصر احمد خان صاحب فرانس، بورڈو فرانس، سیف الحق صاحب اور ملک لطیف خالد صاحب اوبر ہاؤزن جرمنی سے تو کئی فون آئے تھے مگر یہ ایک صرف نام لکھا ہوا ہے یہاں۔ محمد رافع قریشی صاحب بیلجیم، ملک سجاد صاحب وفریہ احمد صاحب کینیڈا، اور کینیڈا سے میں نے ملک لال خان صاحب کا نام تو اس وقت سنایا تھا، مگر ان کا مجھے فیکس ملا ہے کہ وہ آپ کو ٹیلی پیتھک رابطے سے میرا نام ملا ہوگا، کیونکہ میرا فون نہیں مل سکا۔ تو ان سے میری ٹیلی پیتھک چلتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا جب جاپان ہوا کرتے تھے تو میں ان کو، ہم نے تجربہ کیا تھا ٹیلی پیتھی کا، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ٹیلی پیتھی کے ذریعے میں ان کو بعض پیغام دیا کرتا تھا، ان کی طرف سے بعد میں فون آ کر کنفرمیشن ہو جاتی تھی کہ ہاں آپ نے فلاں وقت مجھے یاد کیا تھا، میں کہتا تھا ہاں کیا۔ تو اس طرح چلتا تھا، تو چنانچہ انہوں نے مذاق میں وہی بات لکھی ہے کہ آپ میرا فون تو آپ کو نہیں ملا، پھر آپ نے جو ذکر کیا وہ ٹیلی پیتھک فون ملا ہوگا۔ شیخ الطاف الرحمان صاحب سویڈن، زیڈ اے پونتو صاحب انڈونیشیا، رفیع جنرل سیکرٹری صاحب نیو یارک جماعت، اور راشدہ فیضی صاحبہ
یہ نارتھ کیرولینا سے پیغام تو بہت سے ہیں اور اب آتے بھی رہیں گے، مگر اب زیادہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ لطف اس جلسے پہ آیا ہے وہ اجتماعیت کے ایک ایسے نظارے سے آیا ہوا ہے جو آسمان سے اترا تھا، اس میں زمینی کوششوں کا کوئی دخل نہیں تھا، اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ عالمی جماعت ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کل عالم کو اکٹھا کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور اس طرح تم ایک وجود بن رہے ہو۔ اس ایک وجود کی حفاظت کی خاطر میں آج آپ کو قرآنی آیات کے حوالے سے وہ نصیحت کرتا ہوں، ان قرآنی آیات کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں جن کی تلاوت میں نے کی ہے۔ سورہ آل عمران آیات 103 سے 106۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ اور تقوی کا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحظہ مسلمان رہو، کیونکہ موت کی نہ ہمیں خبر نہ ہمارا اختیار، اور تقوی کا حق ادا کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ زندگی کے ہر لمحہ جب بھی موت آئے انسان خدا کے حضور مسلمان لکھا ہوا۔ بس تقوی کی باتیں کرنا آسان ہے، تقوی کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس ضمن میں بھی میں دعا کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ کروڑوں احمدی ہو جائیں گے ان قریب انشاءاللہ، لیکن اب کروڑ ہیں یا لاکھوں خواہ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان سب کے لیے یہ ناممکن ہے، جو میں حالات دیکھ رہا ہوں بالکل ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ ہر شخص ایسی زندگی گزار رہا ہو کہ جس لمحے موت آئے اسلام پر موت آئے۔ بڑا مشکل مطالبہ ہے، مگر ایک مطالبہ ہم بھی تو کر سکتے ہیں خدا سے، اور وہ عجز کا مطالبہ ہے، ایک عاجزانہ مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت دینا تیرے قبضے میں ہے، مرنا ہمارے اختیار میں نہیں، نہ ہماری زندگی ہمارے اختیار میں نہ ہماری موت اختیار میں۔ تو یوں کر، یہ ایسا فضل فرما کہ جس حالت میں ہم مسلمان ہوں اسی حالت میں وفات دینا، اس کے سوا وفات نہ دینا۔ بس یہ تقوی کی شرط عجز کے ساتھ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے، اس کے بغیر دکھائی نہیں دیتی، ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ بس اس عاجزی کے ساتھ اگر آپ خدا کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اکثر لمحے ایسے گزر رہے ہیں یا کم لمحے ایسے گزر رہے ہیں جن میں ہم حقیقت میں مسلمان نہیں رہتے، تو بہتر جانتا ہے، مگر اگر چند لمحے بھی تیرے حضور ایسے آئیں کہ جب ہم تیری نگاہ میں مسلمان ٹھہرتے ہوں، تو اے خدا اس وقت ہمیں وفات دینا، ہمارے ظلم کے لمحوں میں ہمیں وفات نہ دینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اسی حق تقاتہ کی اگلی تفسیر ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اکٹھے ہو کر تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہرگز تفرقہ اختیار نہ کرو۔ اللہ کی رسی کے متعلق میں پہلے بھی وضاحت سے بار بار بیان کر چکا ہوں۔ اصل حبل اللہ تو وحی الہی ہے جو کتاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور پھر یہ وحی ایسی ہے جس پر نازل ہوتی ہے اس کو مجسم حبل اللہ بنا دیتی ہے۔ اس بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حبل اللہ سے تو قرآن مراد ہے، آپ رسول بھی مراد لے لیتے ہیں، مگر میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس بات کو کہ حقیقت میں قرآن کو اور براہ راست ہاتھ مارنا ممکن نہیں ہے جب تک رسول کی وساطت سے جو زندہ قرآن ہے، قرآن پر انسان اپنا ہاتھ نہ مارے اور اسے پکڑ نہ لے۔ اور تفصیل قرآن کی براہ راست تو کسی کو معلوم ہوتی نہیں، اور جو براہ راست
قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اگر خدا سے فیض یافتہ نہ ہوں تو اسی قرآن سے تفریقے کی باتیں نکال لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اکٹھے ہونے کی باتیں سیکھیں۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ زندہ قرآن ہیں جن پر ہمیشہ مضبوطی سے ہاتھ رہنا چاہیے، یعنی آپ کے قدموں پر یہ ہاتھ ایسے پڑیں کہ پھر کبھی اس سے جدا نہ ہوں، اور آپ کی پیروی میں حبل اللہ کی پیروی ہے۔ بس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھنا اور اپنے زندگی کے ہر لمحے پر اس سیرت کو جاری کرنا ہی یہ حق تقاتہ کا مضمون ہے، جو پہلی آیت کے مضمون سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ہر لمحہ مسلمان لمحہ ہے؟ اگر محمد رسول اللہ کی سنت پر ہے تو یقیناً مسلمان لمحہ ہے، اگر اس سیرت سے ہٹ کر ہے تو مسلمان لمحہ نہیں ہے۔ بس ان دو آیتوں میں بظاہر اختلاف ہے، یعنی اختلاف نہیں، دوری دکھائی دیتی ہے، بے تعلق مضمون ہے لیکن ہرگز بے تعلق نہیں، بین ہی وہی مضمون ہے جو دوسرے رنگ میں بیان ہو رہا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایک ہی مضمون کی دو شکلیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک عجیب نصیحت فرمائے گی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا۔ بس وہ لوگ جو اس بات پر ضد کرتے ہیں کہ نہیں محمد رسول اللہ حبل اللہ نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، وہ ان کی جہالت ہے، کیونکہ حبل اللہ کی تشریح یہ فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور نعمت رسول ہی ہوا کرتا ہے، رسالت ہی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم نے انعامات میں سب سے بڑا انعام رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے۔ اذ کنتم آدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم آپس میں پھٹے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، یاد کرو کہ اللہ نے اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس غلط فہمی کو دور کیا تھا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تو چاہتا اور سب کچھ جو زمین میں سب بھی خرچ کر دیتا تب بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ محض اللہ ہے جس نے دلوں کو باندھا ہے۔ تو اس آیت کا اس مضمون سے کہیں تضاد تو نہیں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی تضاد نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر تمام عرب کو اکٹھا کرنے، ایک ہاتھ پر جمع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ کی نعمت بنے ہیں اور مجسم نعمت بن گئے ہیں، اس نعمت کے ذریعے خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ بس قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی صحابہ کو اکٹھا کرنے میں ایک ذریعہ بننے کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اس کی توثیق فرمائی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے محمد رسول اللہ اگر تو سخت مزاج ہوتا اور ان لوگوں سے کسی لحاظ سے بھی بدخلقی سے پیش آتا تو تجھے چھوڑ کر ارد گرد بھاگ جاتے، تو اس وقت پھر الف بین قلوبکم کا مضمون کیسے صادق آتا؟ بس اللہ ہی ہے جو اکٹھا کرتا ہے، مگر کچھ ذریعے اختیار فرماتا ہے، اور اکٹھا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حضرت محمد رسول اللہ تھے، اور اس ذریعے کی روح یہ بیان فرمائی کہ نہایت اعلیٰ خلق کے مالک تھے، آپ کے گوشے اپنے صحابہ کے لیے نرم تھے، آپ کا پیار اور رحمت تھی جو لوگوں کے دل جیت رہے تھے، اور آپ کو رؤوف الرحیم فرمایا، یعنی بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ
اتنا زیادہ رحمت کرنے والا، اتنا شفقت کا سلوک کرنے والا ہے کہ گویا خدا کی دو صفات اس کی ذات میں جلوہ گر ہو گئی ہیں۔ اللہ رؤوف ہے تو یہ بھی رؤوف بن گیا ہے، اللہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم بن گیا ہے۔ بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر خدا تعالیٰ کے قرب کا تصور ایک جاہلانہ تصور ہے، بالکل بے حقیقت تصور ہے۔ اہل قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہے جو مسلمان کہلا کر بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیازی کی باتیں کرتے ہیں۔ گویا محمد رسول اللہ تو صرف ایک مشین تھے جن پر قرآن اتر گیا اور اس کے بعد ہمیں چھٹی ہوئی، اب محض قرآن ہی ہے جس پر ہاتھ ڈال لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں رہی۔ حالانکہ رسول کی اگر ضرورت نہ ہو تو آج کیا ہو گیا؟ آج قرآن وہ نہیں ہے؟ کیا وہی ہم ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جب محمد رسول اللہ تھے؟ کیا عالم اسلام کا وہی عالم ہے جو صحابہ کا عالم تھا اور ان کے دل اور ان کی روح کی کیفیات تھیں؟ کہ نسبت خاک را با عالم پاک، وہ اگر عالم پاک تھا تو یہ خاک کی دنیا ہے، اس کو اس عالم پاک سے کوئی بھی نسبت نہیں رہی، اور قرآن وہی ہے۔ اس اہل قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن تو اسی طرح ہے، ایک ذرہ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اور تم اہل قرآن بن کر تمام سعادتیں محض اس کتاب سے محمد رسول اللہ کے وساطت کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور اس کے دعوے دار ہو، تو کچھ کر کے دکھا دو۔ کیا تم دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے؟ وہ صحابہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح تھے، وہ تو تم سے تعداد میں کم تھے اور کمزور تھے، انہوں نے تو ساری کائنات کی کایا پلٹ دی تھی، تمام ماحول انقلاب کا ماحول بنا دیا تھا۔ تم آج اسی طرح باتیں کرتے ہو، قرآن کے ساتھ تعلق کی جھوٹ ہے، اور تعلق تو حقیقت میں دماغ سے نہیں دل سے ہوا کرتے ہیں، اور دل کے تعلق میں محبت کے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی تعلق فرضی نہیں ہو سکتا جب تک قلبی نہ ہو، اور قلبی تعلق ہی ہے جو انسان کی کایا پلٹتا ہے۔ تو یہ مضمون ہے الف بین قلوبکم میں قلب کی باتیں ہو رہی ہیں، دماغ کی باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تمہیں خوب سمجھا دیا ہم نے، اب بات سمجھ لو اور اس پر قائم ہو جاؤ، فرماتا ہے ہم نے دلوں کو باندھا ہے، ورنہ اچھی بری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، پھر بھی اگر دلوں میں روحانیت نہ ہو، زندگی نہ ہو، تو وہ باتیں انسان کے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ بس فرمایا الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنے ہو۔ اب وہ نعمت جب اٹھی، یعنی نبوت کی ساری برکتیں تو نہیں اٹھیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنفس ہی اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اس وقت وہی قرآن تھا، وہی مسلمان تھے، اچانک دیکھا آپ نے کیا واقعہ رونما ہوا، کس طرح وہ پھر لڑ پڑے ہیں آپس میں، کس طرح ایک قیامت سی برپا ہو گئی ہے، سارے عرب میں ہر طرف فتنوں نے سر اٹھا دیے۔ وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ اچانک یہ کیوں تغیر پیدا ہوئے؟ بعض مستشرقین سے جب گفتگو ہوتی ہے، ہوا کرتی تھی پہلے، جب وہ میرے سامنے بعض دفعہ یہ بات تان کے طور پر رکھتے تھے کہ اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا محمد رسول اللہ کی زندگی میں چند دن تک، اور بعد میں دیکھو کس طرح فساد برپا ہو گئے۔ ان کو میں کہتا تھا کہ تمہیں دیکھنے کی آنکھیں نہیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبے پر یہ باتیں گواہ ہیں، اور اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ عرب جن کا یہ مزاج تھا، ان کو کس طرح ایک جان بنا کے رکھ دیا، ایک قالب میں تبدیل کر دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ وہ سارے دل ہم آہنگ ہو گئے۔ تو جب حضور نہ رہے تو وہ بات نہ رہی جو آپ کے وجود کے ساتھ وابستہ تھی۔ بس بعض وجود خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض برکتوں کے مجسم نمائندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور نبی خدا کی برکتوں کا سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جسمانی وجود تھا، ایک روحانی وجود ہے،
جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد عرض کیا کہ اے میرے آقا، خدا تجھ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں کرے گا. بس وہ روحانی وجود زندہ ہے. وقتی طور پر جب روحانی اور جسمانی وجود اکٹھے ہوں تو بعض دفعہ جسمانی وجود کے غائب ہونے سے نفسیاتی طور پر انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے بہت سی آزادیاں جو حقیقت میں آزادیاں نہیں بلکہ غلامیاں ہیں، یعنی شیطان کی غلامیاں، وہ سر اٹھانے لگتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ ایک وجود وقتی طور پر ہم میں نہیں رہا، اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مان بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ خلافت رابعہ کے آخر پر بدنصیبی سے خلافت کی نعمت کو ہاتھ سے کھونے پر منتج ہوا، وہ یہی نفسیاتی کیفیت تھی. حضور ظاہری طور پر ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کا روحانی وجود ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنا تھا. عادت پڑ گئی تھی اس روحانی وجود تک اس جسمانی وجود کے واسطے سے پہنچنے کی، اور فوری طور پر انسان اس تبدیلی کو محسوس کر کے اس کو ہضم نہیں کر سکا. پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وجود ہی کو ایک زندہ وجود کے طور پر امت میں ہمیشہ جاری رکھا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو روحانی وجود کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایک فرق ہوا کرتا ہے. وجود تو روحانی ہی ہے، جسمانی وجود تو اس کا ایک پیکر ہے جس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، مگر عام طور پر غبی سے غبی دماغ بھی جسمانی وجود کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، اور ذہین انسان ہے جو اس کے اندر کے روحانی وجود پر نظر رکھتا ہے. اور جب وقتی طور پر جسمانی وجود کو الگ کیا جائے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کھلی چھٹی مل گئی ہے، جو چاہو کرتے پھرو. یہی کیفیت ہے جو اسلام کی رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی ابتدائی تاریخ میں رونما ہوئی، اور ہم نے اپنے دور میں اس کو اسی طرح دیکھا ہے. جب میں ربوہ سے روانہ ہوا یعنی اس عارضی ہجرت میں، تو فوری طور پر ربوہ کے ان لوگوں کا یہی رد عمل تھا جو میرے وہاں رہنے کے روب کی وجہ سے ٹھیک رہتے تھے، اور بعد میں کئی قسم کی شرارتیں شروع کر دی، کئی قسم کے فتنوں نے سر اٹھا لیا. لوگ مجھے لکھتے تھے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، اب تو آپ آ گئے ہیں اور حکومت نے ان لوگوں کو شادی ہے، منافقوں کی سرپرستی کر رہی ہے، پیٹھ ٹھونک رہی ہے، اور لگتا ہے کہ سب ہاتھ سے نکل جائیں گے. میں ان کو ہمیشہ یہ لکھتا رہا کہ آپ کو وہم ہے، نہیں نکلیں گے ہاتھ سے. وقتی طور پر ایک دھوکہ ہے ان کا، اور پھر صحیح صورتحال پر واپس آ جائیں گے، اور وہ جو رشتہ بندھے گا وہ دائمی ہے، وہ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ ابتلا میں ثابت قدم رہنے والا رشتہ ہے. بس جو چند منافقین ہیں، چند کمزور ہیں، وہ ٹھیک ہے ہاتھ سے جاتے رہیں گے مگر ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کریں. ان میں سے بھی بہت سے واپس آئیں گے اور پھر مزاج درست کر کے واپس آئیں گے، اور بعد میں پھر یہی کیفیت رونما ہوئی. مگر اب تو اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری اور روحانی رشتے کو ملا کر عالمی طور پر ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک ایسا نیا نظام قائم کر دیا ہے کہ خلافت احمدیہ کو قیامت تک مستحکم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اس لیے اب یہ خیال بھلا دیں دل سے کہ خلافت رابعہ آ گئی اور بعد میں پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. یہ بالکل واضح جھوٹ ہے. اگر کوئی یہ غلط امیدیں لگائے بیٹھا ہے تو اس وہ نامراد رہے گا، ان امیدوں کا پھل کبھی نہیں دیکھے گا. کیونکہ خلافت رابعہ میں تو اجتماعیت کا آغاز ہوا ہے، اختتام کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو جو خلافت دی گئی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قیامت تک جاری کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اس لیے یہ وہم دل سے نکال دو کہ خلافت رابعہ آخری دور ہے. خلافت رابعہ آئندہ آنے والے حالات کے لیے جو آسمان سے تقدیریں رونما ہو رہی ہیں ان کے لیے ایک پیش خیمہ بن گئی ہے. بس نئے باب کا آغاز ہے، نہ کہ پرانے دور کے اختتام کا اعلان ہے. بس یہ جو آپ نے کیفیتیں دیکھی ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوئے، ان سب باتوں کو اس سارے پس منظر میں
سمجھیں، اس کی کیفیات کو اپنے دلوں میں، اپنے خون میں، اپنے مزاج میں داخل کر دیں، اور ساری زندگی آپ کی سرور کی زندگی بن جائے گی۔ بس وہ خدا کا احسان کہ آپ کو اکٹھے کر دیا، آج یہ دوہری صورت میں اکٹھا ظاہر ہوا ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی برکت سے ہوا ہے۔ کنتم بنعمتہ اخوانا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، محمد رسول اللہ کی نعمت سے تم جیسے کل بھائی بنائے گئے تھے، آج پھر بھائی بنائے گئے۔ لیکن خدا کی قسم اب جو بنائے گئے ہو انشاءاللہ قیامت تک بنائے رکھے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تم انکساری کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگیاں بسر کرو گے تو اس نعمت کو کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ فاذکروا نعمت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم خدا کے شکر گزار بندے بنو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے اس کنارے سے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات تم پر کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، ان کی حقیقتیں بیان فرماتا ہے، ان کا فلسفہ تم پر روشن فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں اب ہمیشہ ایک ایسی امت قائم رہنی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائیوں کی طرف بلاتی رہے، نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف چیزوں، یامرون بالمعروف، معروف چیزوں کو حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بری باتوں سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بس یہ جو اجتماعیت ہے آپ کی، اس کی حفاظت کا ایک اور گر آپ کو بتایا گیا۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اور یہ احسان مندی کا ایک طریق ہے۔ فذکروا نعمت اللہ میں دراصل میں نے جو آپ سے کہا تھا نا، شکر گزاری کا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہیں بیان فرمایا ہے، وہ ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ لوگ جو کس احسان فراموش ہوتے ہیں وہ احسانات کو بھلا دیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو احسان کو دل میں قبول کرتے ہیں، دل پہ گہرا اثر لیتے ہیں احسانات کا، وہ ذکر کرتے ہی رہتے ہیں ان کا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات بھی ایک انسان کسی احسان مند انسان کے ساتھ کر دے حسن سلوک کی، تو اتنا ذکر کرتا ہے کہ احسان، جس سے احسان واقعہ ہو گیا وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، وہ شرمندگی سے روکتا ہے اس کو، خدا کے لیے بس کرو، کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی بات تھی، مگر وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ تو اتنا بڑا احسان یعنی محمد رسول اللہ، ان کے ذکر کو کیسے چھوڑو گے؟ بس ذکر میں احساس شکر داخل ہے، کثرت کے ساتھ اس احسان کا ذکر کیا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو، اور اگر شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بکثرت اور احسان فرمائے گا۔ اور دوسرا ایک ذریعہ اس نیکی کی حفاظت، اس نعمت کی حفاظت کا یہ بیان فرمایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ہمیشہ کچھ لوگ اس بات پر وقف رہنے چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اثر قبول کرے یا نہ کرے، بلاتے ہی رہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیں، یعنی یامر سے مراد جبر کا حکم نہیں ہے بلکہ تاکیدی نصیحت مراد ہے، تاکیدی طور پر اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ بس کامیابی کا سہرا قوم کے اس حصے کے سر پر باندھا گیا ہے جو لوگوں کو نیک نصیحت کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ بس آپ اگر اس کامیابی میں اول شریک ہونا چاہتے ہیں،
وہ کامیابی جو خدا نے آپ کے لیے مقدر فرما دی ہے، تو وہ اول حصہ بنے، جن کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ اگر تم نصیحت کرنے والے بنو گے، برائیوں سے روکنے والے بنو گے، تو در حقیقت تم کامیاب ہوگے، کیونکہ تمہاری وجہ سے قوم ہلاکت سے بچائی جائے گی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو ایسے نہ بن جانا کہ جو وہ لوگ جو پھٹ گئے، آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کر بیٹھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے روشن نشان آ چکے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولین کے بعد آنے والے لوگ ہیں، اور یہاں براہ راست وہ آخرین مخاطب ہیں جن کو خدا نے دوبارہ محمد رسول اللہ کی نعمت کے ذریعے ایک ہاتھ پر اکٹھا فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ترتیب کو دیکھیں کیسی واضح ہے۔ فرمایا ہے دیکھو تمہیں ہم نے دوبارہ اکٹھا کیا ہے، اسی ایک رسول کے ہاتھ پر دوبارہ اکٹھا کیا ہے، اسی کی نعمت کے طفیل، اسی کے احسان کے تابع تم اکٹھے ہوئے ہو۔ اب پھر وہ حرکت نہ کرنا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوئی، اور قوم پھٹ گئی اور مختلف فرقوں میں تبدیل ہو گئی، اور ان کے دل بھی جدا جدا ہو گئے، ان کے دماغ بھی جدا جدا ہو گئے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس نئے دور کے فیض کو اپنے وجودوں میں ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دراصل پرانے دور ہی کا ایک فیض ہے جو نئے پیمانوں میں آیا ہے۔ کہتے ہیں پرانی شراب نئی بوتلوں میں، یہ شراب طہور وہی ہے جو محمد رسول اللہ پر عطا ہوئی تھی، یہ فضلوں کی وہی بارش ہے جو آپ پر برسی تھی۔ ہاں نئے پیمانوں میں اب یہ بٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اسی طرح پاک و صاف رکھتے ہوئے بغیر کسی ملونی کے تمام دنیا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ہم اس شراب کے نشے میں سرشار رہیں اور دنیا کو بھی سرشار کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔